بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ ابھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ اہم ترین فیصلہ آ گیا ہے جو 4 دسمبر کو جو ہے سماعت ہوئی تھی سائفر کیس کی، جج ابو الحسنات صاحب نے کی تھی جیل میں سائفر کیس کی، عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کی، اس کا جو تحریری فیصلہ ہے وہ آ چکا ہے۔ تو تھوڑا سا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس فیصلے میں کیا چیز ہے، کس چیز کو وکلاء نے پریس کیا ہے اور کس چیز کو جو ہے وہ عدالت نے جو ہے وہ اس میں تحریری طور پر کیا کیا۔ ایک تو عدالت نے یہ لکھا ہے کہ جو میڈیا موجود تھا اور جنرل پبلک موجود تھی، حالانکہ وکلاء اور میڈیا جو اندر موجود تھا انہوں نے تو اپنا موقف بہرا کر دیا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ نہ تو انٹرنیشنل میڈیا اور باقی میڈیا کے لوگوں کو اندر جانے دیا گیا، کوئی محدود سا میڈیا لوگوں کو کوئی 4-5 کو اندر جانے کی اجازت دی گئی۔ دوسرا، وکلاء کی تعداد بھی کم تھی، کنسرننگ وکلاء تھے، جنرل وکلاء یعنی جو بھی کوئی دیکھنا چاہتا تھا کاروائی وہ نہیں تھا، اور جنرل پبلک میں سے تو کسی کا موقف ہی نہیں آیا کہ کوئی یہ کہے کہ جی جنرل پبلک میں ہم فلاں لوگ ہیں اور ہم یہ کاروائی ہم نے دیکھی ہے اور جب وہاں پہ کیا ہوا ہے۔ وہ جنرل پبلک کون تھی یہ اب جج صاحب جانے یا اللہ جانے۔ دوسرا، فیملیز بھی موجود تھی، شاہ محمود قریشی بھی موجود تھے، عمران خان صاحب تھے۔ مختصر سی بات عمران خان صاحب نے میڈیا سے بھی کی ہے، اپنا پیغام دیا ہے اور اپنے بے گناہی کا انہوں نے کہا ہے کہ میرے اوپر جتنے چارجز لگائے جا رہے ہیں یہ سب ان میں جو ہے وہ میں بے گناہ ہوں، اور دوسرا جو بھی میں نے ڈیوٹیز سر انجام دی ہیں وہ بطور پرائم منسٹر آف پاکستان دی ہیں، اور ایک بیرونی مداخلت جس طرح وہ کہتے ہیں ڈونلڈ لو جس نے مداخلت کی تھی، اور اس کا اور ایک سابق آرمی چیف کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کو بھی بلائیں گے بطور گواہ اور ان سے بھی ان کا موقف۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ بطور گواہ اگر تو یہ بلائیں یعنی ملزم پارٹی بلائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ اگر انہوں نے ان کے خلاف گواہی دی تو پھر ان کے وکلاء ان کے اوپر جرح کر سکیں گے۔ تو یہ ایک ہے، اگر پراسیکیوشن ان کو بلائے گی تو پھر وہ بھی جو ہے وہ کراس کوسچننگ کے پروسیس سے گزریں گے۔ دوسرا، جج صاحب یہ لکھتے ہیں کہ جو ایک اعتراض اٹھایا تھا پی ٹی آئی کے وکلاء نے کہ جی ایک نوٹیفیکیشن نہیں آیا، جنرل یا اسپیشل نوٹیفیکیشن جو کہ سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل ہو رہا ہے اس کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے، تو اس کو عدالت نے جو ہے وہ حکم دیا پراسیکیوٹر کو کہ وہ اگلی تاریخ سے پہلے یعنی 12 تاریخ سے پہلے جو ہے وہ اس کو، کیونکہ 12 تاریخ اب نیکسٹ فکس ہوئی ہے، اب 12 تاریخ سے پہلے وہ یہ نوٹیفیکیشن گورنمنٹ کا دے۔ اب یہ ایک حیران کن بات ہے۔ ایک تو میری ذاتی رائے میں یہ ہے کہ وکلاء صاحبان جو پی ٹی آئی کے وکلاء صاحبان ہیں ان کو ہر ایک لیکونہ جو ہے وہ یہاں پہ کلیئر نہیں کرانا چاہیے۔ کچھ ایسے ٹیکنیکلی چیزیں جو ہیں وہ جو بھی یہ جانتے بھی ہیں کہ یہ اس میں رہ رہی ہیں تو ان کو دبے الفاظ میں پریس کریں، بزور ان کو پریس نہ کریں، اپنا موقف بھی آ جائے اور وہ بھی، تاکہ یہ لیکوناز رہیں اور آگے جا کر جو ہے یہ ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں جا کر ان لیکوناز کی بنیاد کے اوپر یہ دوبارہ سے جو ہے یہ ٹرائل مسترد ہو جائے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں پی ٹی آئی وکلاء کی کیا اسٹریٹجی ہے، وہ ساری چیزوں کو یہیں پہ کلیئر کرا رہے ہیں اور اس طرح سے یعنی مثل جو ہے وہ اس کا پیٹ پورا بھرا جا رہا ہے، اور جس کا پھر آگے جا کر جو ہے وہ کوئی لیکونہ شاید نہ رہے۔ ایک تو لیکونہ دیکھیں جی کہ جیل کے اندر ٹرائل کسی طور بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا اوپن ٹرائل، حالانکہ سی آر پی سی کی میں بھی اور آئین میں بھی قانون میں بھی ہر جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی ٹرائل ہوگا وہ اوپن ٹرائل ہوگا، سیکرٹ اور خفیہ اور مخفی رکھ کے جو ہے وہ پبلک سے، میڈیا سے، عوام سے کوئی بھی ٹرائل جو ہے وہ قانون کے تقاضے پورے نہیں کرتے، نہ ہی وہ آئین اور انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں آئیں۔ پھر اور نیکسٹ جو فکس ہوئی ہے وہ 12 تاریخ کے لیے۔ اب کیا ہوگا 12 تاریخ کو چارج فریمنگ کے لیے نقول تقسیم ہو گئی، اس کے بعد قانونی طور پہ 7 دن کا وقفہ ہوتا ہے، یعنی 7 دن بعد جو ہے وہ تقسیم ہونی، اپنا چارج فریم ہونا ہوتا ہے، فرد جرم عائد ہونی ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد کارروائی یہ ہوتی ہے کہ فرد جرم جب عائد ہو جائے گی
تو جو بھی ملزمان کا وہاں پہ پریزنٹ ہونا ضروری ہوتا ہے عدالت میں، عدالت ان سے پوچھے گی کہ آپ کے اوپر یہ الزامات ہیں، تو ڈیفینیٹلی جو الزام لاحقان ہیں وہ ان کو ڈینائی کرتے ہیں، اور پھر پروسیس آگے چلتا ہے، وہ پھر اپنی شہادت پیش کرتے ہیں، پراسیکیوشن اپنی شہادت پیش کرتی ہے، اور جو الزام لاحق پارٹی ہے وہ اپنا ہی شہادت پیش کرتی ہے، ملزم پارٹی، اور پھر ان کے اوپر کراس کویسچن ہوتا ہے، دونوں پارٹیز کے جو وکلا ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر جرا کرتے ہیں، اور یوں اس میں اتنا جلدی تو یہ کنکلوڈ ہوتا نظر نہیں آتا، حالانکہ جج صاحب جو ہیں ان کو بہت ہی جلدی ہے، وہ خود ہی وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے تاریخ سے پہلے ہی وہ جو ایک نوٹیفیکیشن ہے گورنمنٹ کا وہ لا کے دیں، انہوں نے کہا پراسیکیوشن کو کہ وہ تاریخ سے 12 سے پہلے آپ مجھے لا کے دیں، یعنی اتنی ان کو جلدی ہے کہ وہ کوئی ایک جو ہے وہ ڈیلے ایک تاریخ کا بھی نہیں کرنا چاہتے، جبکہ اس قسم کے عام عدالتوں میں عام نوعیت کے جو کیس ہیں، بلکہ اس کے سنگین کیس بھی وہ بھی سالہ سال چلتے ہیں، لیکن چونکہ نیکسٹ الیکشن آ رہا ہے، 8 فروری کا خوف ہے، بلے کا خوف ہے، عمران خان کے نام کا خوف ہے، تو اس وجہ سے چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے اس کو ہم ادھر سے فارغ کریں، تاکہ پھر جو ہے ڈیل کے تحت جو بھی لوگوں کو لایا گیا ہے وہ الیکشن میں کھلا میدان ہو، اور وہ اپنی جو ہے وہ اس میں بھاگ دوڑ کریں، اور خود ہی وہ امپائر ہوں، خود ہی وہ جو ہے وہ کھلاڑی ہوں، اور خود ہی وہ اپنی جیت کا اعلان بھی کریں۔ تو اس طرح سے اب اس فیصلے میں یہ چیزیں آئی ہیں، ایک تو جو مین اور اہم چیز یہ نوٹیفیکیشن کہ جج صاحب نے خود مانگ لیا ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ مجھے لا کے دیں جلدی، تاکہ پراسیکیوشن اور گورنمنٹ لا کے دے، تاکہ میں اس کے تحت پھر آگے چلوں۔ تو دوسرا جو ہے ایک اور اہم بات یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے یعنی پراسیکیوشن نے اور عدالت نے یہ پوچھا تھا کہ جی آپ کون سی شک کے تحت ٹرائل چلانا چاہتے ہیں، یعنی ابھی پراسیکیوشن کو وہ ملزمان پارٹی سے پوچھ رہے ہیں کہ کون سی شک کے تحت، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کیا یہ چاہ رہے ہیں کہ جی آپ کا ٹرائل جو ہے وہ یعنی اس شک کے تحت آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کہ جس میں کوئی کسی بیرونی ملک کا ایجنسی کا کوئی ایجنٹ گرفتار ہوتا ہے اور پھر اس کا ٹرائل ہوتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک پورا سسٹم مینج ہو کر ایک شخص اور ایک پاکستان اور عوام کی مقبول ترین پارٹی کا جو لیڈر ہے اس کو پوری پارٹی کو کریش کرنے اور ایک لیڈر کو جو ہے وہ سزا دینے، سزا یافتہ کرنے کے پیچھے تلا ہوا ہے۔ عدالتیں جو ہیں، آئین اور قانون جو ہے وہ بالکل ہی خاموش ہے، اور آئین کی پامالی، قانون کی پامالی، لوگوں کی عزت، چار دیواری کی پامالی، اخلاق کی، معاشرے کی پامالی۔ تو تمام سٹیک ہولڈرز کو چاہیے کہ اپنے غصے، اپنی انا اور اپنی ضد کو پاکستان، آئین، قانون اور عوام کی جو ایک رسپیکٹ ہے اس سے اوپر مت لے جائیں، اور مہربانی کریں، اور تمام پورا سسٹم جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس معاملے کو نارمل کریں، پولیٹیکل ہارمونی پیدا کریں، آئین اور قانون کے تحت الیکشن، شفاف الیکشن کرائیں، اور منتخب نمائندوں کو جو ٹرانسفر کریں اقتدار، تاکہ وہ عوام کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہو اور قانون اور آئین اپنی پوری طرح سے بحال ہو۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔